قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بھائی ایمانداری سے بتاؤ، بیٹے یہی تو ہوتا، ہمارے بیٹے ہمارا نسب چلائیں گے، ہمارے بیٹے ہمارے آل کو بڑھائیں گے. اگر مجھے بتا اگر بیٹا نسب کا ذریعہ ہے تو بیٹیاں میدان محشر میں بخشش کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. اب وہ جو جہیز تو دکھایا گیا، اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے ڈرو رب سے. کس رب سے ڈرو؟ جس نے تمہیں ایک جن سے پیدا کیا. ڈرو اس پروردگار سے، خوف رکھو. اور مولا کا خوف سب سے بڑی طاقت کا نام ہے. جو انسان رب سے نہیں ڈرتا نا وہ زمانے سے ڈرتا ہے، اور جس کے دل میں مولا کا خوف آ جائے قسم خدا کی زمانہ اس کے قدموں پر آ جاتا ہے. یہ پروردگار عالم فرماتا ہے ڈرو. اب وہ عورت، وہ لڑکی جو جاتی ہے نا محترم حضرات، جانے کے بعد باپ ایک عظیم نعمت کا نام ہے اور بڑی محبت ہوتی ہے. باپ کو بیٹی سے حضرت بڑی محبت ہوتی ہے. حضرت فاطمہ کو جانتے ہیں؟ تھوڑی سی جانکاری، یہ بات یہی روکی ہے جہاں میں نے روکی، یہی سے شروع کریں گے. لیکن حضرت بیٹی اور باپ کی کیا محبت ہوتی ہے. حضرت فاطمہ کا جب نکاح ہوا نا تو مصطفیٰ 4 دن نہیں رہے، آقا کریم فاطمہ کو دیکھنے چلے. اور میرے نبی کہتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور نبی کے طلبے کا عالم کیا جانتے ہیں؟ حضرت علامہ امام نصفی بیان فرماتے ہیں آقا کا طلبہ چٹائی پہ لگ جائے تو وہ جنت کی چھت سے اعلیٰ ہو جاتا ہے. عرش کے نیچے کا حصہ جنت کی چھت ہے، اس کا نام ہے علی الخلق. اسے کہا گیا اب مجھے بتاؤ فاطمہ کوئی چٹائی کا ٹکڑا تو نہیں؟ نبی کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا ہے. اب بتاؤ طلبے کا جب یہ عالم ہے، نبی کے جگر کے ٹکڑے کا عالم کیا ہوگا؟ فاطمہ کی عزت، فاطمہ کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت فاطمہ کے بغیر نہیں رہا جاتا، بلکہ کچھ دن گئے تو فاطمہ کا مکان قریب کر لیا. کچھ روز گزرے تو مسجد نبوی جہاں سرکار کا حجرہ ہے نا، وہاں سے سرکار کے صحابہ نے کھڑکیاں لگا دی. کہتے ہیں جب میں فاطمہ کو دیکھنے دل کرتا ہے، میرا دل بے قرار ہوتا نا، تو میں فاطمہ کو دیکھ لیتا ہوں، اللہ میرے دل کو اطمینان دے دیتا ہے. اطمینان آدمی تلاش کر رہا ہے شادیوں میں، تلاش کر رہا ہے 5 اسٹار ہوٹلوں میں، الگ الگ جگہوں پر. مگر محترم حضرات مجھے بتاؤ، امریکہ کو دیکھ لو، تھائی لینڈ، انگلینڈ وغیرہ کو دیکھ لو، یہ افراد مل کر کے چھٹیاں منانے الگ الگ جگہ پر، کوئی پانی میں گھومتا ہے، کوئی ہواؤں میں گھومتا ہے، کوئی چاند پر جاتا ہے. میں تو کہتا ہوں چاند پر بھی جاتا ہے. اگر چاند پر گیا تو کیا لایا؟ مٹی لا کر کے دکھاتا ہے. مگر تمہارا میرا نبی وہ ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں گیا تو قسم خدا کی تمہاری میری بخشش کی ضمانت لے کر آیا. تمہارا میرے اللہ کے نبی خود کہتے ہیں، دیکھیے میرے بھائی دولہا بن رہے ہیں، پچھلے مہینے میں سرکار کو دولہا بنایا گیا ہے. اور اللہ کے نبی کو جب دولہا بنایا گیا نا تو جانتے جب جبریل آئے تھے کہنے لگے حضور چلنا ہوگا. کہا نہیں میں نہیں چلوں گا. کہا کیوں؟ انا یوم نسوق المجرمین الی جہنم فردا. اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری امت جب قبروں سے اٹھے گی ڈنڈے سے مارا جائے گا. پھر انا رب سے کہو جیسی براق مجھے دی ایسے ہی رب میری امت کو بھی عطا فرمائے. پروردگار نے آیت کریمہ نازل فرمائی. جانتے کیا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اے محبوب تیرے وعدے کو ہم نے پورا کر دیا، ہم پورا کریں گے. محترم حضرات یہ نبی ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بغیر نہیں رہتے ہیں. اور حضرت فاطمہ کا جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا تھا؟ بچی اور باپ کی محبت. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر 6-7 سال ہے. کتنی ہے بھائی؟ 6-7 سال. آقا کریم کی شہزادی مصطفیٰ کے پاس جا رہی ہے. ابو جہل نے کہہ دیا نبی جھوٹے ہیں نعوذ باللہ. اور لوگوں ہمارے نبی کو جھوٹا کہا گیا، ساحر کہا گیا، کاذب کہا گیا. میرے نبی کی اتنی اہانت، اتنی استغفاف کے ساتھ مصطفیٰ کو پکارا گیا. آج ہم بھول گئے آقا کے ذکر کو، بھول گئے. آج ہمیں مصطفیٰ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں دنیاؤں کی باتیں بری لگتی ہیں. آج ہمیں سکون الگ الگ جگہوں پر مل رہا ہے مگر مصطفیٰ کی محفلوں میں سکون نہیں مل رہا. اب مجھے بتا میرے نبی پر کتنے ظلم ہوئے، کتنے تشددوں کے پہاڑ توڑے گئے. آقا کریم مسکراتے رہے. کیا اس لیے کہ جب نکاح خانی ہو تو دنیا کی رقص کی محفل سجا لے؟ نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ قرآن کی اطاعت کر لے، مصطفیٰ کے قرآن کو سن لے. آج بھی عجیب حال بن چکا ہے. انسان کے گھر موت ہو جائے نا اللہ اکبر تو قرآن کی تلاوت کرے گا، اور اگر کوئی خوشی مل جائے تو قرآن کو نہیں
یاد کرے گا مجھے بتا غم ملتا ہے مصطفیٰ کے دیوانوں کو قرآن یاد آتا ہے، اور جب غم سے علاوہ خوشی ملے تب بھی مصطفیٰ کے دیوانے قرآن کو یاد کرتے ہیں، یہ آقا کے دیوانے ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، اور چین و سکون تمہیں دنیا کی دھرتی پر گھوم لو، زمین کے خطے خطے پر گھوم لو، تمہیں چین و سکون کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں مصطفیٰ کے ذکر میں آ جاؤ تمہیں چین مل جائے گا۔ کوئی کہتا ہے دولت میں ہے، کوئی کہتا ہے ثروت سے ہے، کوئی کہتا ہے نعمتوں سے ہے، کوئی کہتا ہے اچھی اچھی گاڑیوں میں گھوموں گا، کوئی کہتا ہے اچھے مکانوں میں رہوں گا تو مجھے سکون ملے گا۔ مگر میں کہتا ہوں نہ سکون دولت میں ہے، نہ سکون گاڑیوں میں ہے، نہ سکون اچھے مکانوں میں ہے، نہ سکون کسی اور چیز میں ہے۔ نبی یا تو کہتے ہیں سکون نبی کی سنت میں ہے، شادی کرنے میں سکون ہے، یا آقا فرماتے ہیں یا میری محفل میں ہے، یا پھر مسجدوں میں ہے، یا بزرگوں کے دروں پر ہے۔ لوگ تلاش غلط جگہ کر رہے ہیں۔ ارے شاعر کہتا ہے تجھے سکون وہاں نہیں ملے گا، ارے نہ دولت سے، نہ ثروت سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کہیں سکون نہیں ہے۔ سکون تو مصطفیٰ کے دیوانوں کو ملتا ہے تو اللہ کی محفلوں میں ملتا ہے۔ تو محترم حضرات، حضرت فاطمہ جب گئیں تو اس نے ابو جہل نے میرے نبی کی بیٹی کے تھپڑ مار دیا۔ غور کیا ان کی حضرت فاطمہ کی عمر 6-7 سال، بڑے ظلم کیے ہیں۔ اور آقا کریم ہمیں تو اسلام صاحب مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، بات ختم، اذان پڑھ دی بات ختم ہو گئی، مگر بڑی قربانیاں پیش کی ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے پورے گھرانے نے بڑی قربانیاں پیش کی۔ ایسا بھی دور آیا پیارے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو نکال کر باہر کر دیا، کفار عرب نے مکے سے نکال دیا، اور جب مصطفیٰ سے بات کرے گا، مصطفیٰ سے تعلقات رکھے گا، مصطفیٰ کو اناج دے گا، ہم اس کو بھی نکال دیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے 2, 2.5, 3 روایتیں ہیں کہ مصطفیٰ نے بڑی اہمیت کی۔ یہ جو زندگی کا ایک حصہ تھا نا مصطفیٰ کو بڑا بھاری پڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آقا پر ظلم کیے گئے، مصطفیٰ کو ستایا گیا۔ اور لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح، آج ہم ذرا سی شادی کرتے ہیں خرافاتوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، مگر مصطفیٰ نے تو اس لیے تمام ظلم سہے تھے تاکہ میں سہ کر تمام پریشانیوں کو میری امت بری ہو جائے۔ مصطفیٰ تو اس لیے کر رہے تھے نا۔ محترم حضرات، اتنے ظلم کیے، اتنے تشددوں کے پہاڑ توڑے گئے، یہاں تک میرے نبی پر ہی نہیں میرے نبی کی بیٹیوں پر الگ ستایا گیا۔ ایک کا نام ہے حضرت زینب۔ فاطمہ کی بات چل رہی ہے اور بات کی ابتدا جہاں سے ہوئی تھی، اللہ اکبر، وہ بات چل رہی تھی، ایک بیٹی رو رہی ہے جہیز کو دیکھ کر کے۔ اب ذرا غور تو کریں محترم حضرات، میرے نبی نے ہی نہیں نبی کی بیٹیوں نے الگ قربانیاں پیش کی، مصطفیٰ کے جانثاروں نے الگ قربانی پیش کی۔ ایک کا نام نبی کی بیٹی کا حضرت زینب ہے۔ اور اسلام کی خواتین ذرا غور تو کرنا، میرے نبی کی بیٹیوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے۔ حضرت زینب خاتون جنت ہے، مگر شادی کر دی نا، جیسے ہی نبی نے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو بس ظلم ہونا شروع ہو گیا۔ مصطفیٰ کی بیٹی کو ستانا شروع کر دیا، آقا کی بیٹی پر ظلم کرتے تھے۔ محترم حضرات، ریت پر لٹا کر کے مصطفیٰ کی بیٹی کو بال پکڑ کر کے کھینچا جاتا تھا۔ آقا کی بیٹی کو ستایا جا رہا ہے۔ یہ وہ نبی کی بیٹی ہے جس کی وجہ سے کائنات کو دولت مل رہی ہے، بلکہ رب تو خود کہتا ہے اے محبوب تجھے پیدا کیا، اس وجہ سے کائنات کو پیدا کیا، تو نہ ہوتا تو کائنات تو دور کی بات ہے، میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ فرماتا۔ اے محبوب میں نے تجھے پیدا کیا، اس وجہ سے کائنات کو پیدا کیا۔ اے محبوب تجھے پیدا کیا، آدم کو پیدا تو کیا مگر نبوت تیرے نام کی رکھی، شیش کو پیدا تو کیا معرفت تیرے نام کی رکھی۔ اے محبوب حتی الامکان میں نے بے شمار نعمت عطا فرمائی مگر سن لے، صداقت تیرے لیے ہے، عدالت تیرے لیے ہے، سخاوت تیرے لیے ہے، شجاعت تیرے لیے ہے۔ اے محبوب عبداللہ میرا ہوگا، بابا تیرا ہوگا، اللہ اکبر۔ اے محبوب آمنہ میری ہوگی، ماں تیری ہوگی، فاطمہ میری ہوگی، شہزادی تیری ہوگی، حسنین میرے ہوں گے، نواسے تیرے ہوں گے، چاند میرا ہوگا، چاندنی تیری ہوگی، سورج میرا ہوگا، روشنی تیری ہوگی۔ میرے ایمان کی نظر جب حدیث رسول پر پڑتی ہے، پکار اٹھتے ہیں، عرش حق ہے، مسند ہے، رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، پڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حضرت علامہ مولانا مفتی جشان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑے ظلم کیے، اتنے تشددوں کے پہاڑ توڑے۔ جب آقا نے حضرت فاطمہ کا نکاح کے قربات آئی، ادھر فاطمہ کے تھپڑ مارا نا، تو محترم حضرات تمام باتیں اگر آپ اٹھ کر کے دماغ ادھر لگا دیا، کوئی بھی محاسن سمجھنے آنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے تقریر کا محاسن کیسے سمجھ میں آتا ہے۔ اب ذرا غور تو کریں، میرے نبی کی شہزادی ہے، اسلام کی بقا کے لیے، تو اسلام کی بقا کے لیے نا اللہ نے کہا کلمے کو عام کر محبوب۔ مصطفیٰ نے ادھر کلمہ عام کیا، ادھر نبی کی بیٹی پر ظلم ہونا شروع ہوا، اور ادھر تھوڑے دن گزرے تو ادھر حضرت بلال پر ظلم ہونا شروع ہوا۔ لیکن بلال کا الگ تو یہ رہا پوری زندگی، قسم خدا کی جیسے میرے بلال پر ظلم ہوئے نا، اور نبی نے کلمہ پڑھا دیا، ادھر حضرت بلال سے منع کر دیا۔ بلال جب راستوں پر گزرتے تھے نا، ادھر بکریوں کو چراتے تھے، ادھر اپنے مصطفیٰ کو یاد کر لیا۔ ایک دن دیکھ لیا نا اس نے، دیکھنے کے بعد